بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 48 برس قبل ہونے والا ایک قتل جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی وجہ بنا۔ آج سے ٹھیک 48 برس قبل یعنی 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب ایک مارک ٹو کار لاہور کے علاقے شادمان کالونی میں ایک گھر کے باہر بنی پارکنگ سے سڑک پر نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں 4 لوگ سوار ہیں جو شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہر طرف ہو کا عالم اور اندھیرا ہے۔ نوجوان احمد رضا قصوری اس کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں جبکہ ان کی برابر نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہے۔ یہ سب لوگ شادمان کالونی میں تحریک استقلال گجرات کے ضلعی صدر بشیر حسین شاہ کی شادی کی تقریب میں شرکت سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ نواب محمد احمد خان کے لیے آج کی تقریب اس لحاظ سے بھی بہت خاص رہی کیونکہ اس میں قوالی کا اہتمام بھی تھا۔ نواب احمد خان اگرچہ مغربی طرز زندگی کے دل دادا تھے لیکن آج انہوں نے قربان حسین قوال سے بلے شاہ کا کلام میرا پیا گھر آیا 2 مرتبہ فرمائش کر کے سنی۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ یعنی گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کار میں سوار تمام افراد اس اچانک حملے اور گولیوں کی گونج گرج سے سٹ پٹا جاتے ہیں۔ کئی گولیاں گاڑی کو آ کر لگتی ہیں۔ احمد شاہ قصوری گاڑی روکنے کی بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتا رہتا ہے تاکہ اس میں سوار تمام افراد کو اس جگہ سے دور لے جائیں۔ حملہ آور چلتی گاڑی پر پیچھے سے گولیاں برساتے رہے لیکن گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اسی اسنا میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے محمد احمد خان قصوری گاڑی چلانے والے اپنے نوجوان بیٹے کے کندھے پر آن گرتے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ اچانک باپ کے جسم پر پڑتا ہے اور خون سے لال ہو جاتا ہے۔ باپ کے خون سے آلودہ ہاتھ دیکھ کر بیٹا غم سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ عقبی نشست پر بیٹھی پریشان حال ماں بیٹے کو تنبیہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے حواس پر قابو رکھے اور گاڑی فوراً گلبرگ میں واقع یونائٹڈ کرسچن ہسپتال لے چلے۔ ڈرائیور کار دوڑاتا ہوا مسلسل گاڑی کے شیشے سے پیچھے دیکھتا رہا کہ حملہ آور ان کا تعاقب تو نہیں کر رہے۔ FC کالج کا پل عبور کر کے گاڑی گلبرگ میں واقع اس ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے جس کے متعلق ماں نے تاکید کی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر نوجوان احمد رضا قصوری سب سے پہلا فون اپنے بڑے بھائی کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے کرتے ہیں، دوسرا فون اسپتال کے سرجن ڈاکٹر کو اور تیسرا فون اس وقت کے SSP لاہور اصغر خان کو۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:15 بج چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور اسی دوران 300-400 پولیس اہلکاروں کی ٹرکوں میں سوار نفری بھی ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ DIG لاہور سردار محمد عبد الوکیل خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور بھی اطلاع ملنے پر فوری ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے اور دوسری طرف پولیس اہلکار احمد رضا خان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ابتدائی معلومات لے کر قانونی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اس وقت کے SHO تھانہ اچھرا عبدالحی نیازی نے FIR کے لیے درخواست لکھنا شروع کی۔ ابتدائی معلومات کے اندراج کے بعد جب بات آپ کو کس پر شک ہے کی ہوئی تو احمد رضا قصوری نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ انہوں نے SHO سے کہا کہ دراصل یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا ہے جو انہیں مروانا چاہتے ہیں، تاہم والد صاحب حادثاتی طور پر فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام سن کر SHO کے ہاتھ سے پینسل نیچے گر گئی اور وہ چونک کر کہنے لگا کہ FIR وزیر اعظم پر درج کروانی ہے آپ نے؟ جواب ملا جی ہاں۔ احمد رضا قصوری بولے کیونکہ وہ بھٹو مجھ پر پہلے بھی کئی بار حملے کروا چکے ہیں، جب ذمہ دار وہی ہیں تو پھر پرچہ بھی انہی کے خلاف کٹے گا۔ احمد رضا قصوری نے اس رات پیش آنے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اس رپورٹ کے مصنف شاہد اسلم کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں بتایا۔ کچھ لمحے بعد میں نے دوبارہ عبارت لکھوانا چاہی تو وہ SHO باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد SHO اور DIG دونوں آ گئے، کہنے لگے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جس نے نواب صاحب پر حملہ کیا ہو، آپ سیدھا وزیر اعظم کا نام لے رہے ہیں۔
انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑا چکے ہیں لیکن کوئی نہیں ملا جو حملہ کروا سکتا ہو، اس لیے ایف آئی آر کا متن وہی ہوگا جو بتائیں گے، اور اگر پولیس نے ایسا کرنے میں لے تو لال سے کام لیا تو وہ کل صبح ہائی کورٹ کی مدد لیں گے۔ احمد رضا قصوری کے ایک ماموں جو کہ فوج میں بریگیڈر تھے بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں بھی بھیجا تاکہ وہ قصوری صاحب کو سمجھائیں کہ وہ بس ضد رہیں کہ ان کے والد پر حملہ بھٹو نے ہی کروایا ہے۔ تقریباً صبح کے 3 بج چکے تھے اور ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ڈاکٹر نے آ کر احمد رضا خان کو بتایا کہ ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں یہ سن کر پھٹ پڑا اور آپے سے باہر ہو گیا، پاس ہی ڈنڈا پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور ایس ایس پی کو جو کہ یونیفارم میں تھا اس کی پیٹھ پر 3-4 مار دیے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی کو بھی بھگاتے ہوئے پیچھے سے ایک لات ماری، وہ بھی گرتا ہوا پولیس اہلکاروں کے پیچھے جا چھپا۔ دوبارہ بات چیت کے بعد بالآخر پولیس نے کہہ دیا تاکہ وہ ایف آئی آر درج کریں۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا خان قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے حملوں کا ذکر بھی کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ پھر بالآخر اسی سال فروری میں ذوالفقار علی بھٹو کو انہی کی پارٹی میں ایک ایم این اے کے والد کے قتل کی سازش کے الزام میں ایک مقدمہ میں نامزد کر دیا گیا۔ محمد احمد خان کا پوسٹ مارٹم ڈپٹی سرجن میڈیکو لیگل لاہور ڈاکٹر صابر علی نے کیا۔ اگلی صبح یعنی 11 نومبر کو پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور گولیوں کے 24 خالی کھول اکٹھے کیے اور گول چکر پر واقع ایک گھر کی دیوار پر بھی گولیوں کے نشان ملے۔ کار کے معائنے سے بھی پتہ چلا اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بھی کچھ گولیاں پھنسی ہوئی تھی جن سے احمد رضا خان بھی بال بچے تھے۔ حملے میں استعمال ہونے والے اسلحے کا پتہ لگوانے کے لیے گولیوں کے خالی ہول اس وقت کے ڈائریکٹر فرانزک سائنس لیبارٹری لاہور نادر حسین آبدی کے حوالے کیے گئے، جنہوں نے تجربے کے لیے وہ آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی بھجوا دیے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر نے تجربے کے بعد بتایا کہ وہ خول 7 mm کے ہیں جو چائنا کے بنے ہیں، جنہیں ایل ایم جی اور ایس ایم جی رائفل سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تحقیقات کی نگرانی ڈی ایس پی عبدالحق کے سپرد کی گئی، لیکن چونکہ وہ سن 1975 میں فوت ہو گئے تب اسپیشل برانچ کے ملک محمد وارث کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج شفیع الرحمان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو 16 فروری 1975 کو جمع کروا دی، لیکن وہ رپورٹ عام نہ کی جا سکی۔ اکتوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر ملک محمد وارث کی سفارشات پر کیس یہ کہہ کر داخلے دفتر کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جیسے ہی 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا، تب سے اس کیس پر تنازعات کی وہ گرد پڑنی شروع ہوئی جو آج تک جمنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ تنازعات ملک کی سیاسی، قانونی اور عدالتی تاریخ کا آج بھی ایک آسیب کی طرح پیچھا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 11 نومبر کی تاریخ رات کو ہونے والے قتل کی اس واردات کے اصل محرمات پر کبھی روشنی پڑے گی؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد وفاقی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پیرا ملٹری فورس یعنی فیڈرل سیکورٹی فورس کے ہاتھوں مبینہ سیاسی قتل اور اغوا جیسے سنگین معاملات کی تفتیش ایف آئی اے کے حوالے کی۔ مارچ 1975 میں تحریک استقلال پارٹی کے چیئرمین ریٹائر ایئر مارشل عسکر خان پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم حملے کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبد الخالق کو شک ہوا کہ فیڈرل سیکورٹی فورس ہی نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر 24 اور 25 جولائی 1977 کو یعنی مارشل لا کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکورٹی فورس کے سب انسپیکٹر ارشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانا افتخار احمد سے اس کیس کے متعلق تفتیش ہوتی ہے اور دونوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی طور کے سامنے یہ دونوں اہلکار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جس کے بعد ڈائریکٹر آپریشن اور انٹیلیجنس میاں محمد عباس اور انسپیکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سب میجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ انسپیکٹر غلام حسین بھی ملزمان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ مسعود محمود جنہیں مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی قید کے 2 ماہ بعد بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی
इस केस में 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज बाद जस्टिस KMA समदानी ने भुट्टो को जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जालंधर से था। मौलवी मुश्ताक सन 1965 में जब जुल्फ़कार अली भुट्टो वजीर खारजा थे तो उनके सेक्रेटरी खारजा के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मैजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसमें इस्तगासा ने 31 गवाहान को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने एतराफी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि इनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि उसे ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं और ना ही उन्होंने वादा मुआफ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई असला मुहैया करने की हिदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पर कायम रहे कि उन्होंने इस रात हमला अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियां मोहम्मद अब्बास के कहने पर किया था, जिससे अहमद रजा खान के वालिद की मौत हुई। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में यह बात साबित होती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रजा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने फैसले के बाद मुल्जिमान सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को इल्जामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया।